اور ابھی مریم نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان 5 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ 5 لاکھ گھر انشاءاللہ اس کے لیے قرضے دیں گے 5 لاکھ لوگوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے. میں ابھی 1 بلین ٹری کی بات کر رہا تھا, مجھے یاد آ گیا اس سے. وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ پوچھے کوئی بھائی, پوچھے. جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں, ان سے پوچھے ہمیں 50 لاکھ گھروں کا حساب تو دو. کدھر ہے وہ گھر جو اتنے بڑے وعدے کیے تھے؟ وہ کون سا ایفا کیا آپ نے وعدہ, کون سا پورا کیا ہے؟ پوچھیں آپ ان سے. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. کارکردگی صفر, مار دھاڑ نمبر 1. اور پھر احتجاج رہا, چاہے وہ حکومت میں تھے چاہے وہ اپوزیشن میں تھے, ان کا کام ہی احتجاج. سڑکوں پہ سڑکوں ہم نے موٹر ویز احتجاج کے لیے تو نہیں بنائی تھی. جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ احتجاج. دیکھیں, میں جب پرائم منسٹر تھا تو کہا گیا, وہ جب اسلام آباد میں 4 مہینے وہ جو اپنا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کام, تو اس پہ انہوں نے 4 مہینے آپ کو پتہ ہے کیا کیا الفاظ استعمال کیے. میں اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا اسلام آباد میں. مجھے میرے چیف میرے ملٹری سیکرٹری نے کہا جی کہ باہر بہت شور شرابہ ہے اور خطرہ ہے اور یہ ہے, تو ہم ہیلی کاپٹر میں یہاں سے چلتے ہیں, آپ لاہور چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں. میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ, ایسے زمانے میں, ایسے وقت میں میں اسلام آباد کو چھوڑ کے لاہور چلا جاؤں؟ آپ مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ دیکھیں نا, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر میں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا. یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہے. اور میں فلاں تمہیں آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, چیف سیکرٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, وہ فلاں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا, تم سب کو میں وہ سلوک کروں گا جو تم یاد رکھو گے. کہا اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو, عاجزی سیکھو, عاجزی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. جو کرو گے پھر بعد میں بھرو گے, اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایز یو سو شیل یو ریپ. تو اس دنیا میں جو کرو گے سامنے آئے گا, ایک دن سامنے آئے گا. میں تو آج کوئی تقریر کے موڈ میں نہیں تھا, اور آپ جانتے کہ میں آج کل ذرا تقریریں بھی کم کرتا ہوں, لیکن یہ میں بہت ساری چیزیں تو آج گنوا بھی نہیں رہا یہاں پر. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نا, یہ ایسے عناصر کو کہ کچھ سختی کے ساتھ جو نا وہ ڈیل کرنا چاہیے. اور ایک مجھے آج پوچھے نا, مجھے بتائیں وہ جو 5 ججوں نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کو نکال دو, 25 کروڑ کا ایک وزیر اعظم ہے, اس کو 5 جج بیٹھ کے نکال رہے ہیں. اور کس بنا پہ؟ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور کتنی تنخواہ؟ 10,000 درہم. تو لہذا تم نے اس کو نہیں لیا, تم نے اس کو اپنے بکس میں شو نہیں کیا, لہذا تمہاری چھٹی, تم فارغ. 25 کروڑ کے عوام کو 5 جج بیٹھ کے اس بنا پہ فارغ کریں. اس بنا پہ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ وجہ فارغ کرنے کی کہ تنخواہ نہیں لی بیٹے سے. یہ نہیں کہ میں آپ سے تنخواہ نہیں لی, یا آپ سے میں کو 10,000 ارب روپے لے کے میں غائب ہو گیا ہوں. میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, وہ بھی 10,000 درہم. تو یہ بتائیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر یہ جو تھے وہاں کے اس زمانے کے چیف جسٹس ثاقب نثار, اس کی آڈیو لیک میرے پاس آج بھی موجود ہے. کہتا ہے کہ ہم نے تو بھائی
نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور پھر میں ان بھیڑ بکریوں سے پوچھتا ہوں جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے کہ آپ نے سنی ہے کہ ثاقب نثار نے کیا کہا ہے؟ اگر سن لو تو میرے خیال آپ بھیڑ بکریوں والا کام بند کر دو گے. یہ تو حال تھا، کیا کرایا کچھ نہیں انہوں نے، اور برتن بھی سارے توڑ دیے. میں تو آپ کے پاس وہاں گیا تھا بنی گالہ میں گیا تھا میں کہ آؤ میرے بھائی چلو مل کے ملک کی خدمت کرتے ہیں. اور وہاں پہ 1 گھنٹہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا. وہ 1 گھنٹہ تو میں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی، لیکن وہ آپ نے مجھے کہا جی ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور دھرنے کا پروگرام بنا کے آپ واپس آ گئے اور یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دھرنا شروع کر دیا. یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا ہے جو میں 75 سال کی ابھی بات کی ہے میں نے. انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے، اگر نواز شریف دیکھیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا، سستی بجلی، انتہائی سستی تھی بجلی، گیس سستی تھی، 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں، گھی سستا تھا، چینی سستی تھی، گوشت سستا تھا، غریب آدمی کا گزارا ہوتا تھا، پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے، اور ملک ترقی کر رہا تھا. پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے کہ اتنی ترقی کر رہا ہے. تو پھر مجھے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی بتاؤ. یہ پاکستانی عوام صاحب، یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے. آپ بھی ذمہ دار ہیں. میں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا کام ہو رہے تھے؟ مجھے بتاؤ کہ اس وقت مہنگائی کا کوئی نام و نشان تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھا؟ تو پھر کیوں نکالا اس کو؟ اس کے بعد پھر آپ آج یہ دن آیا کہ آج وہ 1500 روپے کے جو ماہانہ بجلی کے بل ہوتے تھے آج 20 ہزار روپے کے ہو گئے. کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا. بس اسی بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خواستہ اسی طرح کے رہیں گے. وہ جج فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں؟ پوچھا کبھی کسی نے ان کو؟ کیا ذرا آؤ بھی بیٹھو یہاں پہ، آپ بتائیں کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو، 25 کروڑ کے عوام کے وزیر اعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا؟ کیسے نکال دیا؟ اور اس پریٹیکسٹ پہ نکالا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی. خوددار قومیں جو ہوتی ہیں، غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں، وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں، ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں. تھوڑا سا اس بات کا مجھے افسوس ہے، اور افسوس رہے گا اور رہنا بھی چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا پاکستان کے لیے اتنا دن رات کام کر رہا تھا، تعمیر کر رہا تھا اس ملک کی، اس بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کیوں کیا؟ تو اور وہ شخص جس نے ایک بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ وعدہ خلافیاں کی ہیں، اس شخص کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے، ماں، اور پھر ماں کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. اور بچے اگر ان کی سر پہ چھت نہ ہو، وہ بیچارے اس طرح سے بچے گھوم پھر رہے ہوں اور بغیر چھت کے گھوم پھر رہے ہوں، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ماں کو فکر نہیں ہوگی؟ کیا ماں چین سے جی سکے گی؟ اس کو سکھ کا سانس آئے گا؟ میں تو اس طرح دیکھتا ہوں اپنے ملک و قوم کو اور اپنی ریاست کو. لیکن ریاست کے ستونوں نے بھی کوئی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. وہ ستون بھی ذمہ دار ہیں
میں بھی، مجھ جیسے لوگ بھی ذمہ دار ہیں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.